7 ایسی عادات یا 7 ایسی غلطیاں جنہیں لے کر انسان ہمیشہ سے ہی پریشان رہا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 ایسی غلطیاں جنہیں انسان صدیوں سے ریپیٹ کرتا آ رہا ہے اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ سے پریشان رہا ہے۔ ناکامی، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن اس کا مقدر رہی ہے۔ 7 errors, 7 mistakes that man have been making for century۔ تو وہ کون سی 7 غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی، خود کو دوسروں کے لیے اہمیت مند سمجھنا، خود کو دوسروں کے لیے اہم سمجھنا، یعنی consider self importance for others۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو آپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے ذہین فطین، کتنے سائنسدان، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن کا آج نام تک نہیں لیا جاتا۔ آنا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں دوسرے کونے پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی 60-70 سال کی ساری زندگی گزار دیتا ہے، لیکن جب till the date of death اس کی ڈیتھ اناؤنسمنٹ کسی مسجد کے سپیکر میں ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے۔ تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آئے کہ ہم دوسروں کے لیے جو بہت زیادہ اہم ہے، ہم دوسروں ہمارے بغیر میں وہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر میں دنیا کا نظام فلاپ ہو جائے گا۔ یہ چیز خود کو دوسروں کے لیے اہم سمجھنا یہ سب سے پہلی غلطی ہے۔ اور جب انسان کو ریئلٹی کے ساتھ اینالائز کرتا ہے، جب انسان فیس ٹو فیس اس کو ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا ہے یا اسے تب تک اپنے ساتھ رکھا گیا ہے جب تک لوگوں کو اس کے ساتھ مفاد تھا، تو پھر اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں، دین اس کے بعد وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہے اس کو آپ نے مائنڈ سے نکال دینا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو وہ اہم نہیں ہو سکتے، ہم اس وقت تک اہم ہو سکتے ہیں جب تک دوسروں کو ہمارے ساتھ کام ہے۔ worried about that things which cannot be changed۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں ایک آدمی نے کوئی کاروبار شروع کیا، وہ کاروبار اس کا نہیں چل سکا، اب وہ سوچ ہی جا رہا ہے کہ میں اس کاروبار میں جو میں نے انویسٹمنٹ کی وہ میں کہیں اور کر دیتا تو شاید مجھے زیادہ منافع ہو سکتا۔ کوئی طالب علم سوچ دیتا ہے کہ اگر میں کامرس کی بجائے جو ہے وہ سائنس پڑھ لیتا یا سائنس کی بجائے کامرس پڑھ لیتا تو میں زیادہ کما لیتا۔ یا سب سے اہم چیز، کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، آپ خود کو ان کے اوپر جتنا مرضی انویسٹ کر دیں، آپ ان کے سامنے کتنا مرضی اچھا بن دیں، انہوں نے آپ کو ڈسنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ آپ نے فیمس کوٹیشن بھی سنی ہوگی، don't invest yourself the wrong people, when you invest yourself the wrong people they go into pieces and you require hundreds of the year to make it again۔ تیسرے نمبر پر چیزوں کو ناممکن تصور کر کے، چیزوں کو ناممکن تصور کر کے مایوس ہو جانا، get disappointed to find things impossible۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ حالات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف محنت کرتے جانا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور محنت کرتے چلے جائیں اور اپنی جزا اور سزا کی امید انسانوں سے نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھیں، تو چیزوں کے متعلق آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، ٹو بی ورریڈ اباؤٹ دی مائنر تھنگز، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم پریشان ہو گئے، آج کل کے دور میں جس طرح سے ریلیشن شپ جو ہے وہ بریک اپ ہو گیا، پریشان ہو گئے، تو یہ چیزیں دیکھیں، ان چیزوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ لوگ آپ کو قبر تک بھی اکیلا چھوڑ کر وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ آپ اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، آپ نے اکیلے ہی سروائیو کیا ہے، آپ نے مشکل اور آسانیوں کے ساتھ اکیلے ہی ان کا سامنا کیا ہے اور اکیلے ہی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے ساتھ تو آپ کے اچھے برے اعمال، تو آپ مائنر چیزوں کی وجہ سے کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے یا ہمارا ریلیشن شپ جو ہے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد جو ہم غلطی کرتے ہیں، اپنے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، فورسنگ ادر ٹو لائف لائک یو، دوسروں کو اپنے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا۔ دیکھیں جو محبت آج کل میں سب سے جو مین ٹاپک ہے وہ محبت کو لیا جاتا ہے لو۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دا لو۔ لو کیا صرف کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کو میرے ساتھ لو ہو گیا، آپ کے پاس میرے ہیں بس آپ کہیں نہیں جا سکتے بس۔ لو کی ڈیفینیشن دروازے میں کھڑے کسی فقیر کی صدا سے لے کر ایکسفورڈ کی ڈکشنری
ڈکشنری تک لو کی ڈیفینیشن یہ ہے لو از این انٹینسنگ ڈیپ افیکشن فار انادر پرسن، یعنی کسی دوسرے شخص کے لیے شدید گہرا پیار. تو یہ شدید گہرا پیار آپ کے لیے اس سفید بالوں والے جوڑے کا بھی ہے جو رات کو چاہے ساری دنیا سو گئی ہو، تھک ہار کر کام سے ساری دنیا سو چکی ہو، آپ کے والدین چاہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں چلنے کے لیے کسی کاسے چھڑی یا آپ کے بازو کا سہارا دے، لیکن جب رات کو وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مزید بھلائی کے طریقے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے میرے بیٹے یا بیٹی کو غلط ہرکتوں سے معاشرے میں بچایا جا سکے. یہ ہے نا میرا ڈیپ افیکشن فار انادر پرسن. ہم نے لیلا اور مجنون کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی. لیلا مجنون کی کہانی 7ویں صدی عیسوی میں ہونے والی ایک عربک اوریجنل داستان ہے جس میں کوئی جو کہہ سکتے ہیں فکشن یا ناول پر مبنی نہیں ہے. تو جو مجنون تھا جس کا اصلی نام تھا قیس، وہ جو قبیلہ تھا نا بنو عامر، بڑا مالدار قبیلہ تھا. دوسری طرف لیلا بنت مزید تھی، وہ ایک بکریاں چرانے والی خاتون تھی. تو دیکھیں جب دونوں کے درمیان محبت بڑھ گئی، ہمیں لیلا اور مجنون کا پیار تو نظر آ جاتا ہے. وہ اس قبیلے کا جو سردار تھا الملوک تھا، اس نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اس مطلب کے پیار محبت میں اسے محسوس ہونے لگا کہ اپنی جان سے ہی آگ دو کر دے، تو وہ ایک بار نہیں پتہ نہیں کتنی بار اس بکریاں چرانے والی عورت کے گھر اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے گیا ہے. تو وجہ کیا تھی انہوں نے جو رشتہ نہیں کیا؟ دیکھیں عرب کے اس دور میں بیوی کے ساتھ اظہار محبت کو معیوب سمجھا جاتا تھا، جبکہ معشوق کے ساتھ اظہار محبت میں بڑا فخر سمجھا جاتا تھا. اب جو قیس تھا، مجنون تھا، شہزادہ تھا وہ قبیلے کا، وہ بیٹھ کے محفلوں میں اس کا بڑا ذکر کرتا تھا. تو جو لیلا تھی اس کے والدین نے صرف بدنامی کے ڈر سے انہیں جو ہے وہ رشتے سے انکار کرتے چلے گئے. اور بات یہاں تک ختم ہوئی کسی دانشور کے کہنے پر الملوک سردار نے جا کے خانہ کعبہ کے گلاب سے پکڑ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو صراط مستقیم پر لے آ. یہ ہے لو از دی ڈیپ افیکشن فار انادر پرسن. یہ شدید گہرا پیار میرے لیے اس بھائی کا بھی ہے جو سائیکل موٹر سائیکل پر دھکے کھاتا ہوگا مجھے اسکول کالج یونیورسٹی میں سے لے کر جو ہے وہ گھنٹوں گزارنے میں دھوپ میں کھڑا رہا. دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. دیکھیں ہم پوسٹ ماڈرن دور کے اندر رہ رہے ہیں. آج کل ٹرینڈ یہی بنا ہوا ہے کہ یوزنگ اذر فار یور اون بینیفٹس. لوگ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو استعمال کر لیا گیا ہے پھر آپ کو جو ہے ایز اے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے. او مائی گاڈ، آپ نے پوائنٹ اچھا کیا